بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے کہ تاریخ انسانیت کا ایک اہم واقعہ، جس واقعہ کو قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت جس کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے۔ آج میرا عنوان ہے شہادت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 ہجری 5 شعبان المعظم مدینۃ الرسول کے اندر ہوئی، اور آپ کی کل عمر پاک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن ہوئی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے، اور ان کی امتیں موجود ہوں گی جن کے اعمال صالحہ ہوں گے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اور آپ کی امت جن کے نیک عمل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا یہ فیض دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میرا حسن اور حسین جو ہے یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ کی جب ولادت پاک ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام پاک کے کانوں میں اذان دی اور پھر آپ نے گڑتی دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے شہزادے سے پیار کر رہے تھے، تو جبریل امین خاک کربلا لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں مٹی پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ اس دھرتی کی مٹی ہے جہاں تیرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں خوشی کی ایک لہر تھی وہاں ایک تعزیت کی لہر بھی آ گئی، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی اٹھائی اور حضرت امہ سلمہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری ازواج تھی ان کو دے دی کہ اے امہ سلمہ، یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ اب یہاں حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیں۔ آقا کی خدمت میں باقی بھی ازواج موجود تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے وہ مٹی باقی بیویوں کو نہیں دی، حضرت امہ سلمہ کو دی۔ اس میں خاصیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری سے پہلے باقی بیویوں کا انتقال ہو جائے گا، اور اگر زندہ رہے گی وہ حضرت امہ سلمہ ہی زندہ رہے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے انہیں حکم دیا
حضرت اما سلمہ نے اس مٹی کو شیشی کے اندر بند کر کے سنبھال کر رکھ دیا، اور حضرت اما سلمہ وقت گزرتا گیا۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب وہ رات مبارک آئی جس دن حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گرد و غبار تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے مبارک پر پیشانی کے آثار مجھے نظر آئے۔ آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک دیکھی بکھری ہوئی تھی، زلف مبارک بھی بکھری ہوئی تھی، تو میں نے حضور کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کی شان پر قربان ہو جائیں، حضور مجھے یہ بتائیں آج پریشان کیوں ہیں، آپ کے چہرے پر گرد و غبار کیوں ہے، آپ کی داڑھی مبارک مٹی ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اما سلمہ، آپ کو علم نہیں ہے کہ آج میرے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، میں کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس شہزادے کی جوہر و جلال کو دیکھنے گئے تھے، آپ کی شہادت کو دیکھنے گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب اتنا حکم فرمایا کہ اما سلمہ آج میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا گیا، اور کون شہزادہ جو حضور نبی کریم رحمت عالم ایک مرتبہ آپ سجدے میں گئے تو شہزادہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو، جبریل آ گئے اور کہا کہ محبوب سجدہ اپنی مرضی سے کیا ہے لیکن اٹھنا حسین کی مرضی سے ہے۔ حضرت امام علی مقام بیٹھے رہے، حضور نے 72 مرتبہ سجدے میں تسبیح پڑھی۔ شہزادہ اٹھ کر گھر چلا گیا اور ماں کو بتایا کہ ماں آج میں اپنے نانے کی پشت مبارک پر سوار ہوا اور حضور کی آج میں نے 72 مرتبہ تسبیح سنی۔ تو ماں نے کہا کہ اے سید، کیا تم نے اپنے نانے کی پشت مبارک اور مہر نبوت کا لحاظ اور خیال اور احترام نہ کیا؟ اور کیا رب کی بندگی وہ کر رہے تھے آپ نے خیال نہ کیا؟ تو کہا کہ ماں سب کچھ علم تھا، لیکن اس سجدے میں ایک راز کی بات تھی کہ آج میرے نانے نے اس سجدے میں 72 تسبیحیں پڑھی اور مجھے سمجھا دیا کہ شہزادے میرے دین کی خاطر 72 تن قربان کرنے ہوں گے، اور آج دیکھیں کہ تاریخ کے اندر آپ نے پھر 72 تن ہی قربان کر کے اللہ کی رضا میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء، کون امام علی مقام؟ جو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے، آقا علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور حضور علیہ السلام امام حسین کے بوسے لینے کے لیے ارادہ کیا، لیکن آپ نے بوسے نہیں لی۔ آپ حسین کی پیشانی کو سونگھنے لگے، آپ نے آنکھوں کو سونگا، رخساروں کو سونگا، لبوں کو سونگا، حسین کے ہاتھوں کو سونگا، حسین کے چہرے کو سونگا۔ صحابہ حیران تھے کہ حضور کا پیار کرنا ایک عجیب نرالا تھا۔ ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے، لیکن حضور آج عجیب انداز سے پیار کر رہے ہیں۔ اور جب پیار مکمل ہوا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان کو چومتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو چومتے، آنکھوں کو، رخساروں کو، لبوں کو، ہاتھوں کو، سینوں کو، لیکن حضور آپ چوم نہیں رہتے، آپ سونگ رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او صحابہ، میرا حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ جنت کے میرے 2 پھول ہیں، اور پھولوں کو چوما نہیں جاتا بلکہ سونگا ہی جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر پیکر صداقت جو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک مرتبہ بازار مدینہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے مولا کائنات
حضرت امام حسین کی انگلی پکڑ کر آ رہے تھے، قریب آئے، سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو مخاطب ہوئے کہا کہ یہ شہزادہ کون ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حسن ہے، حسین ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا حسین ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو مولا کائنات نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کی ماں سے تصدیق کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ علی سنو، بیٹا مرتضیٰ کا ہے اور یہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جب ہم امام حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چہرہ مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اتنا حسین چہرہ ہے، اس چہرے سے مصطفیٰ کی ہمیں جھلکیں نظر آتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مکہ شریف تشریف لائے تو رات کو نانا خواب کے اندر ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے میرے شہزادے، جاؤ، آج میری شریعت پر کڑا وقت ہے اور اسے بچاؤ۔ بہت سارے لوگوں نے کہا، صبح اٹھ کر حضرت امام علی مقام نے خواب سنایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کوفے نہ جانا، کوفے والے بے وفا لوگ ہیں، آپ کے باپ کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کیا اور آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے کھڑے ہو کر کہا، میں کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ رات کو میرے نانا مجھے خواب میں حکم فرما گئے اور مجھے کہہ گئے، اور اب مجھے یقین ہے کہ مجھے ضرور شہادت کا رتبہ ملے گا۔ تو حضرت امام علی مقام کو علم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن آپ شہادت کے خوف کی وجہ سے نہ رکے، بلکہ حکم جو ملا تھا کہ میری شریعت کو بچاؤ، اور کہا کہ مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر۔ میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن میرے خدا کا نام رہ جائے، بس یہی میری ایک آرزو ہے۔ تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء، آپ کا مقابلہ کس سے تھا؟ وہ ایک یزید تھا، اور یزید کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، بد کردار تھا، دنیا جہان کا وہ کمینہ انسان تھا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میری بیعت کر لو۔ تو امام پاک نے فرمایا، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں بیعت اپنے نانا مصطفیٰ سے کر چکا ہوں، اور جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نے دے دیے ہیں وہ ہاتھ غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ امام علی مقام نے صاف جواب دے دیا تھا کہ لوگوں، تم مجھے مجبور کرتے ہو بیعت کے لیے، میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، اور میں ہرگز اس یزید کی پیروی نہیں کروں گا جو دنیا میں فاسق اور فاجر اور باطل حکمران ہے۔ میں ہرگز اس کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یزید نے اسی انتقام کو لے کر اس نے اعلان کر دیا کہ امام حسین اگر بیعت کرتا ہے تو فبیا، ورنہ تو اس کا سر قلم کر کے شام میں پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء، آپ مکہ چھوڑ کر کوفے آگے، کوفہ چھوڑ کر کربلا آگے، 2 محرم شریف 61 ہجری میں، اور آپ نے 7 تاریخ آگے پانی بند ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام اس وقت بھی چاہتے بیعت بھی کر سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن امام برحق کو یہ پتا تھا اگر آج میں نے اپنی جان کو بچا لیا تو میرے نانے کی شریعت کا وجود ختم ہو جائے گا۔
حضرت امام علی مقام کو یقین تھا کہ میں ضرور رتبہ شہادت پر پہنچوں گا، اور بیویوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم بیوہ ہونے والی ہیں، اور بچیوں کو یقین تھا کہ ہم پر بے کسی کا عالم طاری ہونے والا ہے۔ اور حضرت معصوم اصغر آپ کو یقین تھا کہ میں ان قریب یتیم ہونے والا ہوں۔ سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، حضرت علی اکبر کو یہ علم تھا کہ میری جوانی ان قریب لٹ جائے گی۔ حضرت امام قاسم کو بھی یقین تھا میں ان قریب شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار کو علم تھا کہ میرے بازو قلم ہو جائیں گے۔ حضرت شہربانو کو علم تھا میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ حضرت سیدہ زینب کو علم تھا کہ ہمارے خیمے کو آگ لگا دی جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین کو یہ علم تھا کہ میرے سر سے سایہ اٹھ جائے گا، اور معصوم بیبیوں کو یہ خبر تھی کہ ہمیں قیدی بنا دیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء جب کربلا میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حق والا ہے، ایک طرف باطل والے، ایک طرف 82-72 آدمیوں کا قافلہ ہے اور ایک طرف 80,000 یا کم و بیش 18,000 لوگ تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 18,000 تو عالم تھے، علم جاننے والے تھے، لیکن وہ اندھے ہو چکے تھے یزید کی محبت میں، وہ نابینے ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہریں لگ چکی تھی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی، اور جس یزید سے آپ کا ٹاکرا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے یزید کے مامے آج یزید کی وکالت کر رہے ہیں، اور آپ یزید کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ یزید کون تھا جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا، یزید کون تھا جس نے خاندان رسول کی بیٹیوں کو قید کیا تھا، یزید کون تھا جس نے مدینۃ الرسول میں 10,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، یزید کون تھا جس نے 1,000 عورتوں کو حاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور گناہ کیا تھا، یزید کون تھا جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے تھے، یزید کون تھا جس نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان اور جماعت کو بند کر دیا تھا، یزید کون تھا جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی تھی، یزید کون تھا جس نے مکہ المکرمہ کے اندر 1700 اصحاب رسول کو شہید کر دیا تھا، اور جس میں سے 700 حافظ قرآن تھے، اس کا نام یزید تھا۔ آج لوگ، اور کون یزید جس نے حضرت ابو سعید خدری جو حضور امام حسین کے غلام تھے ان کی داڑھی کو نوچا تھا۔ آج اس معاشرے میں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ یزید کی وکالت کرتے ہیں، ان لوگوں کو غیرت سے مر جانا چاہیے جو لوگ یزید کی پیروی کرتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں خیال اور شرم و حیا تمہاری ختم ہو گئی؟ کیا جو شخص خاندان رسول کو اجاڑے، جو شخص گلشن زہرا کو تباہ و برباد کر دے، میری دعا ہے کہ خدا اس کو بھی برباد کر دے۔ آج ہمیں اہل بیت گھرانہ رسول کا لحاظ تو خیال نہ آیا، اور یزید کی پیروی اور یزید کو رحمت اللہ، ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے، ان باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ یزید کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اس نے حلال کو حرام کر دیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا، اس کا نام ہی تو یزید تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسجد نبوی جس کو میرے رسول اللہ نے آباد کیا، وہ مسجد نبوی جہاں میرے رسول اللہ کا دربار ہے، اس مسجد کی اذانیں بند کر دی، اس شہر کے 10,000 لوگوں کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو حاملہ کر دیا تھا۔ کون سی شریعت تھی جس نے اجازت دی تھی کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور یزید کی پیروی سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ قیامت والے دن جب اللہ اس کے محبوب کی عدالت لگے گی، لوگ مصطفیٰ کی عدالت میں آئیں گے، کیا اس وقت مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا حضور خوش ہوں گے تم سے کہ تم یزید کی پیروی کرتے رہے؟
یزید کی وکالت کرتے رہے، کیا میرے مصطفیٰ تم سے راضی ہوں گے؟ یا مولا شیر خدا مشکل کشا کیا آپ سے راضی ہوں گے؟ یا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کیا آپ سے خوش ہوں گی کہ میری گلشن کو اجاڑنے والا یزید آپ تم اس کی پیروی کرتے رہے ہو؟ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اگر ادب و احترام سیکھنا ہے تو حضرت خواجہ اجمیر سے سیکھو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ حضرت امام علی مقام آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، دین کے بھی بادشاہ ہیں، پوری زمانے کے آپ بادشاہ ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام کے بارے میں پھر ایک اور شاعر نے کیا کہا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میرے حسین فقط ایک مسلک اور مذہب کے نہیں ہیں، بلکہ پوری قوم کے ہیں، پوری ملت کے ہیں، پوری انسانیت کے ہیں، کیونکہ حسین کا پیغام ہی امن کا ہے، محبت کا ہے، وحدت کا ہے، اور قتل حسین اصل مرگ یزید ہے۔ یہ بھی شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ میرے راستے میں قتل کیے جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں ذبح کر دیا جائے، انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء 10 محرم شریف آگئی، 61 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ نے صبح سے لے کے شام تک لاشوں کو ڈھوتے رہے، اٹھاتے رہے، کبھی اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، کبھی اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، کبھی بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، کبھی بھائیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، اور سارا خاندان شہید ہو گیا۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کیا کہتے کہ اللہ جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے، جو تیری مرضی ہے وہ حسین کی مرضی ہے۔ یہ تھا وہ صابر جس کا نام سیدنا امام حسین علیہ السلام تھا، جس کا پورا باغ اجڑ گیا، جس کی پوری گلشن اجڑ گئی، لیکن اپنی زبان پر وہ شکوہ نہیں لے کر آیا، کیونکہ اسے علم تھا اس میں میرے مولا کی رضا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء جب آپ تمام کے تمام شہید ہو گئے، خیمے میں آئے، تو سید امام زین العابدین جو آپ کے شہزادے تھے وہ بخار سے تپ رہے تھے، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ گرے۔ امام نے ان کو سہارا دیا، فرمایا کہ بیٹا بتائیں۔ عرض کی کہ بابا اجازت دے، میں اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان معصوم بیویوں کا پہرا دیں۔ تو میرے امام نے امام سجاد کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم مصطفیٰ کی نشانی ہو اور میرے خاندان کی نشانی ہو، تم نے ہرگز اس کربلا میں، اس میدان میں نہیں جانا، کیونکہ علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، امام قاسم گیا واپس نہیں آیا، اون محمد گئے واپس نہیں آئے، عباس علمدار گئے واپس نہیں آیا، علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، حر گیا واپس نہیں آیا۔ میں نہیں چاہتا تم مصطفیٰ کی آخری نشانی ہو، ان معصوم بیویوں کا تم پہرے دار ہو۔ سیدہ زینب کا کون پہرا دے گا؟ سیدہ سکینہ کا کون پہرا دے گا؟ سیدہ ام لیلہ ان کا کون حفاظت گار ہوگا؟ حضرت شہربانوں کو کون مدینہ الرسول لے کر جائے گا؟ تم میرے شہزادے ہو، میرا حکم ہے کہ تم اسی خیمے کے اندر رہو، اور میں تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام آپ اپنی ہمشیرہ کے پاس آئے اور قریب آ کر کیا کہتے ہیں کہ میری بہن، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے، لیکن خیال رکھنا، میری سیدہ سکینہ کا خیال رکھنا،
اس شہزادی کو عزت اور آبرو کے ساتھ مدینۃ الرسول لے کے جاؤں۔ امام علی مقام کو ایک خیال آیا، اور خیال کیا آیا؟ کیا کہتے اپنی بہن کو، اے میری بہن، جب میرے نانا معراج کو چلے تھے تو جبریل انہیں چڑھانے کے لیے آیا تھا، اور جب میرے بابا خیبر کے لیے چلے تھے، سیدہ فاطمہ میری ماں نے ان کو الوداع کیا تھا، اور آج میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں، آج مجھے کوئی چڑھانے والا نہیں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بھائی جان آپ فکر نہ کریں، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، انشاءاللہ خدا تمہیں کامیابی اور فتح دے گا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ نے آخری وقت کیا فرماتے ہیں اپنی اہلیہ حضرت شہربانو کو کہ میرا وہ لباس لے کر آ جائے جو سب سے زیادہ تنگ ہے، میں اسے سب سے نیچے پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت امہ رباب کو، حضرت لیلہ کو آپ نے وہ لباس منگوایا، آپ نے سب سے نیچے اس لباس کو پہنا، اور پھر اوپر ایک اور لباس پہنا، پھر عربی قبا پہنی، پھر نانا کی چادر، نانا کی دستار اپنے سر پر رکھی، بابا علی یوں مرتضیٰ کی ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر تیار ہو کر جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو حضرت سیدہ سکینہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک سوال کرتی ہیں کہ بابا مجھے ایک بات بتا دیں۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ بابا مجھے یہ بتاؤ کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو امام علی مقام سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، میرے جانے کے بعد لوگ تمہیں بھی یتیم کہیں گے۔ آپ اندازہ کریں درد دل رکھنے والوں، کیا اتنا بڑا ایک خاندان، اتنا بڑا قبیلہ، اتنی شان اور عزت والا وہ قبیلہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ میدان کربلا میں آتے ہیں اور آپ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے نانے کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور میں وہ ہوں کہ جب تک اس نماز میں تم اس نانا کی اولاد پر درود نہ پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں میں بٹھا کر کھلایا کرتے تھی، اور میں وہ ہوں جس کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اور میں وہ ہوں جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنے پھول کہا کہ آج تم نے ان سب چیزوں کو بھول گئے ہو؟ قیامت والے دن جب میرے نانا کی عدالت لگے گی، میرے نانا کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام آپ نے جب اتنا خطبہ ارشاد فرمایا تو یزیدیوں نے آپ پر حملہ کر دیا تھا، اور حضرت امام علی مقام کی جوہر و جلال آپ نے یزیدیوں کو اس طرح کاٹا تھا جس طرح گاجر و مولیوں کا کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد آپ نہر فرات پر چلے گئے، گھوڑے نے پانی کے اندر منہ ڈالا، لیکن وہ گھوڑا جس کے اوپر میرا امام سوار تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ امام اکبر پیاسے شہید ہو گئے، امام قاسم پیاسے شہید ہو گئے، اون محمد پیاسے شہید ہو گئے، علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا، میں پانی نہیں پی سکتا۔ امام زادے نے آپ واپس آ گئے، لیکن آپ نے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا، اور عمر و سعد ابن زیاد پوری قوم نے ایک بار حملہ کیا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء سلام اللہ علیہ کہ آپ اپنے ذہن سے نیچے آ گئے، اور جب نیچے آئے تو آپ کے وجود میں بہت سارے زخم آئے تھے، بعض لوگ کہتے 32 زخم 72 زخم، مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ اور کسی نے حضرت امام علی رضا سے پوچھا کہ اے امام علی رضا
آپ بھی بتائیں کہ آپ کے جد امجد کے وجود پر کتنے زخم آئے تھے؟ سننے والی بات ہے، سونے کے قلم سے لکھنے والی بات ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا سے جب پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جد امجد کے وجود اطہر پر کتنے زخم آئے تھے، تو امام زادے رونے لگے۔ امام علی رضا روئے اور بہت سارے روئے، اور روتے روتے کہنے لگے کہ لوگوں، میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جتنے قرآن کے حروف ہیں، جتنے قرآن کریم کے حروف ہیں، اتنے زخم میرے جد امجد کے وجود پر آئے تھے۔ یہ ہے شان سید پاک کی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء۔ اور جب آپ نیچے آئے، آپ نے دیکھا کوئی پانی سے وضو کرتا ہے، کوئی زمزم سے وضو کرتا ہے، کوئی مٹی سے تیمم کرتا ہے، لیکن میرے امام نے کیا پیغام دیا امت کو کہ لوگوں، میں خون سے وضو کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے نانے کی آخری نماز بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شمر کو کہا، اے لعین میرے سینے سے اتر جا، آج میں اپنے رب کا فرض بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نماز جمعۃ المبارک کا وقت تھا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء جب آپ سجدے میں گئے، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، خلقت دیکھ رہی تھی، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز تھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اس پیارے علی شیر خدا کو ناز تھا، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز تھا، لاکھوں سجدے کیے اس کا عجیب انداز تھا، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء کہ آپ نے جب سجدے کے لیے اپنا سر اٹھایا تو پوری امت دیکھ رہی تھی کہ حضرت امام علی مقام کربلا کے اندر بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہتے۔ آج حسینیوں، میرے حسین کا پیغام یہ ہے، میرے حسین کا پیغام یہ ہے، آپ کی تاریخ اور تعلیم یہ ہے کہ زندگی میں ایسا بھی مشکل وقت آ جائے، میرے نانے کی نماز کو نہ قضا کرو۔ اور جب سید نماز کے لیے جھک رہے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ سید نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ مولا تو صابر ہے، مجھے بھی تو نے صابر بنا دیا، اور کہا کہ مولا تیری رضا پر میں راضی ہوں، تیری قضا پر میں راضی ہوں، تیرے حکم پر میں نے لبیک کہا، تو میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ آپ اندازہ کرے حسین اپنے مولا سے جب گفتگو کر رہا ہوگا وہ کتنا خوبصورت لمحات ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین کے لیے ایک آواز یہ بھی آ رہی تھی، اے حسین ادھر بھی دیکھ، جنت کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں۔ اور پھر ایک آواز یہ بھی آ رہی تھی، اے حسین یہ بھی دیکھ، جنت کی حوریں تجھ پر سلام پیش کر رہی۔ اے حسین یہ بھی دیکھ، تیرا نانا حوض کوثر پانی لے کر کھڑا ہوئے۔ اے حسین یہ بھی دیکھ، تیرا بابا تیرے صبر پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ اے حسین یہ بھی دیکھ، آج تیری قربانی مولا نے قبول کر لی۔ اے حسین آج سیدہ فاطمہ زہرا تجھ پر راضی ہے اور تجھ پر خوش ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین جب مولا کائنات کے یہ شہزادے حضرت امام علی مقام سید الشہداء، آپ نے سر سجدے میں رکھا، سجدے میں جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بس شمر نے ایسا وار کیا کہ آپ کے دھڑ سے آپ کے سر کو جدا کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ شمر نے حضرت امام علی مقام کے سر انور کو پھر اپنے نیزے کی نوک پر ٹانگ لیا تھا، اور وہ سر انور پھر اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ عاشق سوئی
حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے. آپ فرماتے ہیں کہ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سے تلوارے گنے، چتول ویکھے راز ماہی دے اسی پاسے بننے، سچا عشق حسین ابن علی دا، سچا عشق حسین ابن علی دا، سر دیوے تے راز نہ بننے. حضرت شاخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی کمال کر دیا کہ امام علی مقام نے سر تو دے دیا تھا لیکن اپنے مولا کا راز نہیں کھولا تھا. آج امام علی مقام سید الشہداء کی یہ عظیم قربانی ہمیں بہت سارے سبق دے کر چلے گی. ایک تو سبق یہ دے گی کہ زندگی میں اپنی نمازوں کو قضا نہ کرنا، اور ایک قربانی حسین یہ سبق دے گی کہ امن کے دامن کو نہ چھوڑنا، محبت اور اتحاد اور اخلاص سے رہنا. اور پھر امام علی مقام کی یہ قربانی ہمیں سبق دے گی کہ میرے نانے کی شریعت پر کڑا وقت آ جائے اپنا سر دے دینا، پیچھے نہ ہونا. آج جو لوگ یزید کی پیروی اور یزید کی وکالت کرتے انہیں شرم آنی چاہیے. کیا تمہارا خاندان اگر کوئی اجڑ جائے تمہارے دل پر کیا گزرے گی، تمہارے ذہنوں پر کیا سوچ ہوگی؟ اور جب خاندان مصطفیٰ اجڑا ہوگا، گلشن فاطمہ الزہرا اجڑی ہوگی، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہوں گی؟ وہ خوش ان پر ہوں گی جو ان کے لالوں کا ذکر کریں گے. نبی معظم ان پر خوش ہوں گے جو ان کے نواسے سے پیار کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کی عمر پاک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، اور مدینۃ الرسول آپ کی ولادت ہے اور شہادت کربلا عراق کے اندر ہوئی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.